أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنا المولى ولا مولى لكم وقال الله تبارك وتعالى والله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلامت رہے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے معزز محترم سامعین و ناظرین اکرام، رجب المرجب کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 13 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، جن کی پرورش حضور نے کی اور اپنے بچوں کی طرح جن کو پالا، جو جوان ہوئے تو حضور نے اپنی لخت جگر کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا، وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان کا ولادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور آپ کے چند فضائل اور مناقب کو بیان کروں گا، تاکہ ہمارے ان دلوں کے اندر آل بیت کی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رچ اور بس جائے۔ ان کی محبت اگر ہمارے دل میں آ گئی تو یہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی، اور آپ کا لقب 3 القاب آپ کو ملے۔ کون کون سے؟ ایک آپ کا لقب اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شیر، دوسرا لقب آپ کا حیدر، حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، اور تیسرا آپ کا لقب مرتضی چنا ہوا۔ آپ کی 2 کنیتیں ہیں، ایک کنیت آپ کی ابو طواب ہے اور دوسری کنیت آپ کی ابو الحسین ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔
اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ترین رشتہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ والدہ محترمہ ایمان لائی تھی، مسلمان ہوئی تھی، اور والد محترم ابو طالب وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب نوجوان ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، حسن اور حسین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 2 بیٹیاں بھی عطا فرمائی، ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ حدیث پاک میں آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے مدینہ طیبہ میں چھوڑا کہ تم پیچھے گھر والوں کا خیال کرو، یہ لمبا سفر ہے، 1 مہینے کا پیدل سفر ہے تبوک کا، آپ نے پیچھے گھر والوں کا خیال کرنا ہے، مدینے میں رہنا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو شیر خدا تھے، انہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حضور اور صحابہ اکرام میدان جنگ میں جا کر کافروں سے برسر پیکار ہوں، اور میں گھروں میں عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ میں مدینہ طیبہ میں رہ جاؤں۔ جب منافقین نے آپ کے بارے میں حضور سے یہ کہا کہ علی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود حضور کے پاس پیش ہوئے، مقام جرف میں حضور کے ساتھ ملے، حضور کو کہنے لگے، رو کر کہہ رہے تھے، اے اللہ کے پاک نبی، میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنگ میں لے کر جائیں، مجھے پیچھے آپ نے بچوں، عورتوں اور معذوروں کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، علی انا ترضا، کیا تو راضی نہیں ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ قوم والوں کا خیال آپ نے کرنا ہے، اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ میرے بعد میرا خلیفہ بننا، تو جانشین ہونا، میں جا رہا ہوں کوہ طور پر، تو نے لوگوں کا خیال کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا، ہاں یہ تھا کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کو نبوت ملی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے کیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ دیکھیں کتنا اعزاز ہے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اسی طرح حضور نے فرمایا، علی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں نے خود تمہیں پیچھے چھوڑا ہے، اور تو میرا بھائی ہے، تو میرا کیا ہے، بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا، جو نبی کے بھائی ہیں ان کا کیا مرتبہ اور مقام۔ اور میرے محترم بھائیوں، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور نے فرمایا کہ 25 دن ہو گئے ہیں، 1500 صحابہ کرام ہے حضور کے ساتھ، سن 7 ہجری ہے، خیبر پر یہودیوں کا قبضہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حملہ آور ہوئے، کافی قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ رہ گیا، قلعہ قموس اس کا نام تھا، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، قلعہ بہت مضبوط، یہودی اپنی پوزیشن اس پہ سنبھالے ہوئے تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطَيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَ، کہ میں صبح یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس خیبر کے قلعے کو فتح فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساری رات نیند نہیں آئی، 1500 صحابہ اکرام، ہر ایک کا یہ دل مچل رہا تھا، شاید یہ اعزاز، شاید یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے۔ ساری رات اس انتظار میں جاگتے رہے
کہ صبح یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ جب صبح ہوئی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نظر دوڑائی صفوں پر حضرت علی نظر نہیں آئے، فرمایا علی کدھر ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے، علی کدھر ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ، بلا کر لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان، اپنا تھوک اپنا لعاب دان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری آنکھیں دکھی بھی ہیں یا نہیں دکھی ہیں۔ کیوں؟ حضور کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ جب غار ثور میں حضرت ابو بکر کی ایڑی پر سانپ نے کاٹا تھا، حضور نے ابو بکر کی ایڑی پر اپنا لعاب لگایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو شفا مل گئی۔ یہاں پر حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب لگایا، حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کی اس قلعہ قموس کو فتح کیا، تو پھر فاتح خیبر کہلائے۔ اتنے بہادر تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک جنگ میں غزوہ خندق میں ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے خندق کھود لی، کافر باہر سے حملہ آور ہو گئے۔ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ پوری ایک سورت ہے 21ویں سپارے میں سورہ احزاب کے نام سے۔ حضور نے مشورہ کیا، سلمان فارسی نے فرمایا ہمارے علاقے میں ایسے خندق کھودتے ہیں، جب بعض دشمن حملہ آور ہو تو اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں حفاظت کے لیے۔ خندق کراس کر کے کیسے آئے گا؟ وہ ہوائی جہازوں کا زمانہ تو نہیں تھا، آج کل تو ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی صرف ہوائی جہاز سے فتح نہیں ملتی ہے جب تک پیدل فوج داخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو خندق کھودی گئی۔ وہ خندق بڑی گہری، لیکن کافروں میں بھی بڑے بڑے ماہر ان کے گھڑ سوار تھے۔ ایک ان کا گھڑ سوار تو اس کا نام تھا مرحب، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ خندق پار کر کے آ گیا، خندق سے چھلانگ لگا کر گھوڑے سمیت پار کر لی خندق، اور کہتا ہے حال من مبارزن، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا، ذرا باہر نکلے۔ جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، پہلے دو بندے لڑتے تھے ادھر سے ادھر سے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر اس کے بعد اکٹھی لڑائی ہوتی تھی۔ اس نے اعلان کیا حال من مبارزن، تو صحابہ اکرام بھی موجود، حضور بھی موجود، کسی نے جواب نہیں دیا، خاموش۔ اس لیے کہ مرحب بڑا ان کا پہلوان تھا، اسے 100 جنگیں لڑی تھی، کبھی اس کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ تو اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بولتے ہیں انا لہو، اے اللہ کے نبی انا لہو، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ مرحب ہے، مرحب، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کافروں کا پہلوان ہے، 100 جنگیں اس نے لڑی ہوئی ہیں، بڑا ماہر ہے، بڑا تجربہ کار ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ وہ پھر کہتا ہے تمہارے جنت کے شوق کہاں گے؟ تم تو کہتے ہو ہم شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے، آج میدان میں کیوں نہیں نکلتے میرے سامنے، مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر کہنے لگا حال من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا انا لہو، اے اللہ کے پاک نبی میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ حضور نے پھر فرمایا تمہیں پتہ نہیں علی یہ کون ہے؟ یہ مرحب ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے انا لہو، حضور نے فرمایا بیٹھو۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے پاک نبی اب میں نہیں بیٹھتا۔ یہ تیسری دفعہ ہماری غیرت کو للکار رہا ہے، ہماری بہادری کو للکار رہا ہے۔ مرحب ہے تو کیا ہے، ہم بھی شیر خدا ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مقابلہ کرنے دیں آپ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر علی، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو تھاپڑا دیا، جس کا مقصد تھاپڑا کہتے ہیں، حوصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ مقابلہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ حضرت علی جب میدان میں نکلے، میرے محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شعر پڑھے، سمتنی امی حیدرہ قلیس غابات کریہ المنظرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، اسی لیے مجھے حیدر کرار کہتے ہیں کہ جو پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے۔ قلیس غابات کریہ المنظرہ، اور خوفناک منظر کے جنگلات کے شیروں کی طرح میں بہادر ہوں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلا وار مرحب نے کیا، ہاتھ میں ڈھال تھی، اور بتا ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک میں ڈھال ہوتی ہے، تو ایک ہاتھ میں تلوار تھی حضرت علی کے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ اس مرحب نے وار کیا تو حضرت علی کی ڈھال کٹ گئی، کندھے پہ وار لگا لیکن کندھے پہ زور سے نہیں لگا، چوئی کٹی، ڈھال کٹی تو تلوار کا زور ختم ہو گیا، زخمی ہوا حضرت علی کا کندھا بھی، لیکن زیادہ نہیں لگی حضرت علی کو۔
پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، اس لیے ان کا لقب تھا کرار، پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور جو زخمی شیر ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ وہ دشمن کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذوالفقار تلوار سے وار کیا تو میرے محترم بھائی اس نے بھی ڈال رکھی آگے، اس کی ڈال بھی کٹی، اس کی ڈال بھی کٹی، ڈال کٹنے کے ساتھ کندھے پر لگی، کندھا بھی کٹ کے سارا جسم کٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میرا شیر، اس کا نام ہے اسد اللہ، اس کا لقب ہے کہ یہ اللہ کا شیر ہے۔ کتنے بہادر تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کون کون سے فضائل اور مناقب کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کے دور میں ان کے خلیفہ ان کے مشیر رہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، حضرت عمر کے دور میں بھی ان کے مشیر رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے سن 35 ہجری میں تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، اور 5 سال تک حضرت علی المرتضیٰ 3 دن کم 5 سال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خلافت رہی۔ اور میرے محترم بھائیوں، چونکہ آپس کی لڑائیاں زیادہ ہو گئی تھی، آپس کے اختلافات زیادہ ہو گئے تھے، آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صبح کے جو درس ہوتے ہیں ہمارا درس حدیث، اس میں بھی حضرت علی کے سارے فضائل انشاءاللہ کوشش کریں گے بیان کرنے کے جو حدیث میں آئے ہیں، واقعات بھی بیان کریں گے۔ آج تو وقت مختصر ہے، اس لیے آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب جتنی بھی جنگیں ہوئی حضرت علی کے دور میں، چاہے جنگ صفین ہو اور چاہے جنگ جمل ہو، سب میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ دوسری طرف جو بھی حضرات تھے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ صحابہ کرام امہات المومنین ان سے جو غلطیاں بھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، لیکن حق پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جن کو حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ سردار، جس کو جو مجھے اپنا سردار سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ علی کو بھی اپنا سردار سمجھے۔ اگر علی فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نے مجھے فرمایا کہ علی، حضور نے مجھے فرمایا کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ یقیناً مومن ہوگا اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ اور سن 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کوفہ، چونکہ دارالخلافہ بنایا تھا حضرت علی نے، پہلے مدینہ دارالخلافہ ہوتا تھا، حضرت علی نے اپنے دور میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ کوفہ کی بڑی تاریخ ہے، ابھی وقت نہیں اس کو ذکر کرنے کا۔ تو فجر کی نماز ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بدبخت خارجی حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تو حضور کا بھی فرمان ہے، علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ تیری مثال کس کی طرح ہے؟ حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، یعنی تیرے ساتھ محبت کرنے میں بھی ایک گروہ نے غلو کیا اور تیرے ساتھ نفرت کرنے میں، بغض رکھنے میں بھی ایک گروہ نے غلو کیا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہودیوں نے اتنا غلو کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے، نعوذ باللہ یہودی، اتنے بدبخت ہیں۔ اور عیسائیوں نے یہ غلو کیا، ان کی محبت میں غلو کیا کہ ان کو کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ دونوں غلو ہو گئے نا، محبت میں بھی اور بغض میں بھی۔ اور ہمارے نزدیک درمیانہ راستہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اور مائے مریم کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں ان کو۔ حضور نے فرمایا علی تیری مثال بھی عیسیٰ کی طرح ہے، ایک گروہ تیرے بارے میں تیری نفرت میں بغض میں غلو کرے گا اور وہ بھی گمراہ ہوگا، اسے خارجی اسے کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ خارجی کہتے ہیں۔ اور ایک تیرے ساتھ محبت میں غلو کرے گا، ٹھیک ہے جی، کہ تیری محبت میں اتنا آگے جائے گا کہ تمہیں خدا بنا دے گا، تمہیں مشکل کشا بنا دے گا،
ٹھیک ہے، تمہیں حاجت روا بنا دے گا نا، یہ خدائی صفات، ٹھیک ہے، یہ کون سی صفات ہیں؟ خدائی صفات ہیں، دونوں غلط ہوں گے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تضاد بھائی ہیں۔ میں فضائل سارے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور جنتی ہیں، سب سے زیادہ فضائل ان کی آئے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا جو ہے وہ خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے تھے تو وہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، اس کا نام تھا خارجی کا، عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ تو ایسے ہی جتنے بھی ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں، اکثر اوقات ان پر جو حملہ ہوتا ہے وہ نماز کے ٹائم ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر کو دیکھیں، ساری زندگی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی اور اپنے نبی کے شہر کی شہادت دینا۔ اللہ نے مصلی رسول پر ان کو شہادت دی، مصلی رسول پر زخمی ہوئے، خنجر کے وار ہوئے۔ حضرت علی کو دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، فجر کی نماز تو حملہ ہوا اور شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ بغض سے، عداوت سے، دشمنی رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب